چھوڑے مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تاخیر دیکھوں گا بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے فیضان صدیق اکبر میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں الحمدللہ آج کے سلسلے میں ہمارا جو موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات آپ کی اسپیشلٹیز جو ہیں آج اس پر انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے ویسے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خصوصی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے چہیتے صحابی ہیں کہ آج بھی مزار شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جلوہ فرما ہیں لیکن وہ خصوصیات جو آپ کی اسپیشلٹیز رہیں آپ کی خاص باتیں رہیں انشاءاللہ آج اس کے بارے میں سنیں گے لیکن شروع کرتے ہیں اپنے سلسلے کو تلاوت قرآن مجید سے آئیے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ
بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ تلاوت قرآن پاک ہم نے سنی. سورہ قیامہ کا تذکرہ ہوا. رب کریم قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. نامہ اعمال جب کھلیں تو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے. سوال یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عرصے تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے؟ آئیے نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ آقا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرے آقا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ. یہ دوا وہی ملے گی یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ. میرا دل
ہے میرا جل رہا ہے سینہ ہاں میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ نہیں مالو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا نہیں مالو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل میرے عشق مجھ کو لے چل تو جانب مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا یا مصطفیٰ خدا را یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر آقا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ ایک بات تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو اس بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ اور سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھ کو دکھا دو میری آنکھ کو دکھا دو شہیدی کا آستانہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دوا
یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، مجھے لے چلو مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان صدیق اکبر میں ہم سب موجود ہیں۔ موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات، اسپیشلٹیز آف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ان خصائص پر بات ہوگی انشاءاللہ، قرآنی آیات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، اقوال بزرگان دین کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا شان ہے ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ کون سی خاص باتیں ہیں جو فقط آپ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ایک بڑی ایمان افروز بات جو الحمدللہ میں نے پڑھی، آئیے آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہوا جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا، اور ان کا شرف یہ تھا کہ وہ خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، پھر ان کے پوتے بھی صحابی، ان کی بیٹیاں بھی صحابیات، اور ان کے نواسے بھی صحابی۔ سبحان اللہ، یہ کسی اور کو شرف حاصل نہیں ہوا۔ کس قدر برکتیں حاصل رہی اس پیارے پیارے خاندان کو۔ آئیے کچھ آیات قرآنی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن مجید میں میرا رب کس انداز میں ارشاد فرماتا ہے۔ جی حضور۔ الحمدللہ عز و جل، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان والا تبار بہت بلند اور رفع و اعلیٰ ہے، اور قرآن پاک میں بھی بعض آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں مفسرین کرام علیہم الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ان آیات کا نزول خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کا نزول ہوا۔ کم و بیش 9 کے قریب آیات ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تمام آیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ انشاءاللہ عز و جل کم و بیش 3 آیات ہم سلسلے میں وقتاً فوقتاً شامل کریں گے انشاءاللہ۔ 30ویں پارے کی سورۃ اللیل میں مذکور ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یعنی اور جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا وہ شخص جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو کہ اپنا مال دیتا ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک ستھرا ہونے کے لیے، نہ کہ دکھانے اور سنانے یا ان کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر اللہ فاضل سیدنا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تحریر فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ کل گزشتہ سلسلے میں بھی ہم نے اجمالی طور پر ذکر کیا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی بڑی قیمت پر خرید فرمایا اور خرید فرما کر آزاد فرمایا، تو بعض کفار نے کہا کہ شاید حضرت بلال کا کچھ احسان ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جب بھی آپ نے اتنی بڑی اماؤنٹ کے بدلے خرید بھی فرمایا اور آزاد بھی فرمایا۔ تو اس آیت میں اس کا ذکر ہوا اور اس تمام خدشات کو ختم کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ فعل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص اللہ کی رضا کے لیے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اس آیت مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا یعنی سب سے بڑا پرہیزگار بھی فرمایا گیا۔ کیا بات ہے، کیا اور بات اگر ہم پارہ 26 کی آیت مبارکہ کو دیکھیں جس میں ارشاد فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا مکرم عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار کیا ہے۔ بات ہے، سبحان تو گویا اللہ، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہیں اگر ہم ان دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مکرم ہے، کس کی عزت ہے، کون عرفہ و اعلیٰ ہے۔ نارملی دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جو بڑا اقتدار والا ہے، طاقت والا ہے، جناب اسی میں عزت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں متقیوں کی عزت ہے، اور جو جتنا متقی ہے، جتنا پرہیزگار ہے، ہم نے سنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا عزت والا ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کتنی ہے۔ ساری دنیا کے نزدیک عزت والے ہوں، سب لوگ ہمیں جھک کر سلام کریں، ہماری عزت کریں، ہمیں تعظیم دیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی حصہ نہ ہو، وہاں پر ہمارا کوئی مقام نہ ہو، تو یہ عزت کس کام کی ہے؟ یاد رکھیں عزت والا وہی ہے جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اچھے اعمال کیجئے،
نیکیوں بھرے اعمال کیجیے. ہم نے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنی قرآن پاک کے ذریعے سے پتہ چلا کہ وہ کس طرح خرچ کرتے. کل بھی ہم نے سخاوت کے موضوع پر مدنی پھول حاصل کیے تھے کہ اللہ وہ دل عطا فرمائے. مال تو بہت سو کے پاس ہے لیکن دل کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اللہ وہ دل عطا فرمائے کہ اس کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا جائے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کی جب بات کی نا آپ نے کہ ان کے نواسے بھی صحابی میں کو بالکل جو ہے نا وہ نئی بات ہو سکتا ہے بہت سے لیے نئی بات ہو. سبحان اللہ. نئی بات یہ ہے کہ آپ کے نواسے کون ہیں؟ یہ تو سوال کر لیں کل سلسلے میں میرا. کر لیں آج بتا دیں جواب کل سوال کر لیں. آج غور سے سن لیں, ہو سکتا ہے یہ بھی سوال ہو جائے, کل ہو جائے, اگلے 2-4 دنوں بعد ہو جائے. بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھپھی کے بیٹے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اور اگلی بات یہ سنیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے آئے تھے نا تو بعض غیر مسلموں نے یہ شور مچا دیا تھا کہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے تو یہاں پر کسی کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے جس بچے کی مہاجرین جو صحابہ تھے ان میں جس بچے کی سب سے پہلے جو ولادت ہوئی نا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے. کون؟ وہ انہی کے سیدہ اسماء اور عبداللہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ وہی ہیں کہ جن کا بعد میں جو ہے یہ یزید سے بھی مقابلہ ہوا تھا, پھر حجاج بن یوسف سے بھی مقابلہ ہوا تھا. تو یعنی ایک خصوصیت جو ہے نا کہ آپ کی پیدائش پر بڑی خوشیاں منائی گئی. ہاں, ان کی پیدائش پہ بہت خوشیاں منائی گئی. انصار کے اندر تھے وہ نعمان بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے صحابی پیدا ہوئے وہ انصار کے اندر مدینے کے اندر. اور اس کے بعد جو ہے ان کے اور ٹھیک ٹھاک اس پہ خوشیاں منائی گئی. اور ماشاءاللہ انہوں نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا نا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی طرف, تو میں آج بھی تھوڑا اس کو دیکھ کے آیا نا تو میں حیران رہ گیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کون مقرب ہے, کون عزت والا ہے, ہم نہیں جانتے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں یعنی ان کو خریدا. یہ تھے کیسے؟ یہ ایسے تھے کہ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو آذان دینے کے لیے مقرر کیا وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ, یعنی جن کو بظاہر چہرہ آپ کا مطلب بلال ہی تھا, جس کو ہم مطلب یعنی وہ ایک ایسا وہ کالا رنگ تھا کہ اس وقت کا سارا نور بھی اس میں بھر دیا جائے نا تو بھی سارا نور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, بلکہ اس کا ایک ذرہ ہمیں مل جائے نا تو ہمارے دل انشاءاللہ سبحانہ ایسے روشن ہو جائیں کہ یہیں سے مکہ مدینہ نظر آ جائے. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سچے اللہ والے تھے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا نستاس کر کے اس کا نام تھا. اس کے عبدالحبیب بھائی ایک تو وہ خود غلام, اس کے آگے ملکیت میں کئی غلام کئی لونڈیاں تھیں. تو وہ یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں جاتی ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مسلمان ہو جو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. اس نے مسلمان ہونا قبول نہیں کیا. اور جب امیہ بن خلف نے جو ہے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ظلم و ستم کر رہا تھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی اور صورتحال دیکھ کر اس کو سمجھایا تو کہا کہ ٹھیک ہے تم خرید لو, کیا مانگتے ہو؟ تو امیہ نے وہ غلام مانگا. اس نے یہ سوچ کے مانگا کہ اتنا مہنگا غلام جو اس دنیاوی طور پر نا اور عزت اور حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو معزز ہے وہ دنیاوی طور پر نہیں ہے, وہ ہے جو تقوی و پرہیزگاری والا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس غلام کے بارے میں سنا کہ یہ اس غلام کو مان رہا ہے تو آپ ویسے ہی دل سے اس سے بیزار تھے نا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اپنا وہ کم و بیش 40,000 دینار اس کی یعنی جو ملکیت بنتی تھی, یہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے یہ ہزاروں تولہ سونا بنتا ہے. یعنی وہ ایک دینار جو ہے وہ 4.5 ماشے کا ہوتا ہے. اب 4.5 ماشے پھر 12 ماشے کا ایک تولہ ہوتا ہے, تو یوں آگے جائیں تو یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ مال بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ پر گویا کہ نثار کمپیریزن پر غور کریں. ایک طرف ایک غلام کو کہا جا رہا ہے اسلام لے آؤ تو آزاد کر دیں گے, دوسری طرف دوسرے کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دو. وہ جان جانے کو گوارا کر رہے ہیں مگر اسلام نہیں چھوڑے. کنورژن بھی کیسے لوگوں کا ہو رہا ہے, ایک ایکسٹریم ہے اپنے کفر میں اور ایک ایسے ایکسٹریم ہے اپنے ایمان میں کہ اس کو دیکھ کر ان کی بات سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو اب وہ بندہ جا رہا ہے اس کے پاس جو ویسی کفر پر ہے,
اور یہ آ رہے ہیں اس کے پاس اور پھر چلے گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو سبحان اللہ کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج تذکرہ خیر ہو رہا ہے. واقعی سارے حسین ان کے قدموں پر قربان ہیں. اور یہ اسلام ہی کا حسن ہے کہ حضرت بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے ہیں. آج گورے کالے کا فرق کیا جاتا ہے, قوموں کا فرق کیا جاتا ہے, ملکوں کا فرق کیا جاتا ہے, بولی کا فرق کیا جاتا ہے, اور مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کرتے اس وجہ سے. اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے کہ ایک حبشی غلام بھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں, پیارے آقا کا عشق ان کے دل میں ہوتا ہے, نبی پاک کا قرب ملتا ہے, تو زمانے کے امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدتنا بلال کہہ کے پکارا کرتے. اور سیدنا کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے آقا بلال کہہ کے پکارا کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج بھی ہمارے وہ آقا ہیں. تو یہ ہے اسلام. اور وہی بات میرا خیال ہے وہ آیت کریمہ کو اگر مزید تھوڑا سا پریکٹیکلی ڈیفائن کیا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے, وہ تقوی والا ہے. تو دیکھیں رنگ ہے, بظاہر مال و دولت بھی نہیں ہے, لیکن آج کس طرح وہ ہماری آنکھوں کے تارے بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ نبی پاک کے قریب اور آقا کے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو گئے. سبحان اللہ. ایک اور حضور آیت کچھ ارشاد ہو جائے. الحمدللہ دوسری آیت سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ترجمہ کنز ایمان, وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں, چھپے اور ظاہر, ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس, ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم. اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے سعود اللہ فاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ جب آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے, 10,000 رات میں, 10,000 دن میں, 10,000 پوشیدہ اور 10,000 ظاہر. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے باب میں بھی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. پہلی آیت جو بیان کی گئی نا عبدالوہاب, یہ آیت جو ہے اس پر مفسرین کا اجماع ہے. اور مطلب اپنے غیر یعنی بہت بڑی تعداد جو ہے انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہاں پر جو آیت ہے یہ سایجنب الاتقی الذی والی, کہ وہ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا تقوی والا ہے. تو اس پر مفسرین کا اجماع ہے کہ اس آیت میں مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتقا سب سے بڑے پرہیزگار. اور اگلا حصہ وہ مزید اس کے آگے کہ اس پر کسی کا احسان نہیں کہ یہ وہ جزا دینا. تو مجھے وہ روایت بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آ رہی ہے کہ سب کے جو ہے نا جتنا صدیق ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا نا, سبحان اللہ, اتنا مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا. اور اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا سبحان اللہ کہ یا رسول اللہ میں اور میرا مال یہ ہے ہی میرا کب ہے, حل انا و مالی, میں اور میرا مال ہے ہی کیا, یہ سب آقا آپ کے قدموں پر نثار. کیا پیش کریں جانا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری. اور یہ دوسری آیت جو آپ نے ابھی تلاوت کی, اب اس میں دیکھیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلے دن میں بھی انہوں نے صدقہ کیا, رات میں بھی کیا, پوشیدہ کیا, اعلانیہ کیا, مطلب ایک ہمارا کوئی نیک عمل کرنا ہے اور اس عمل کے لیے تمنا رکھنی ہے کہ وہ قبول ہو جائے, پتہ نہیں اس میں کتنا اخلاص ہے, صحیح کیا بھی کہ نہیں کیا. اور یہ کیسے لوگ تھے کہ جو نیک کام کرتے تھے اور قرآنی آیات نازل ہوتی تھی, یعنی آتھنٹیکیشن کے لیے رب کا کلام. آج رہتی دنیا ان کی اس نیکی کو یاد کرے گی, یعنی ہم نیکی کر کے تمنا کریں کہ قبول ہو جائے. ان کی قبولیت کیسی ہے کہ جب تک یہ دنیا رہے گی کلام پاک پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے. صدیق اکبر کا وہ واقعہ بار بار پڑھیں گے کہ انہوں نے 10,000 دن میں کیا, 10,000 رات میں صدقہ کیا, 10,000 چھپ کر کیا, 10,000 اعلانیہ کیا. کیا لوگ تھے یہ. کل جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سنایا تو اس کی وٹنس کے لیے, اس کی گواہی کے لیے جبریل امین آئے کہ یا رسول اللہ یہ ٹھیک کہہ رہے, یہ صدیق ہے, انہوں نے کے ساتھ بچپن میں واقعہ ہوا تھا. یعنی ہم کسی کو واقعہ سنائے تو امید ہوتی ہے کوئی گھنٹی دے دے یار واقعی ایسا ہوا تھا کہ نہیں. وہاں جبریل امین آ رہے ہیں, کہیں قرآن پاک کی آیتیں بتا رہی ہے, غلام آزاد کیا اس پر قرآن پاک کی آیت. سبحان اللہ, کیا مرتبہ ہے ایسے لوگوں کا. اور بتایا ہمارے اسلامی بھائی نے کہ تقریباً 9 آیتیں ایسی ہیں, 9 آیتیں ایسی ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتی ہیں. ہم نے احادیث بھی سننی ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سننے کے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کی فضائل کس طرح اپنے مبارک زبان سے عطا فرمایا, ان کی برکتیں ہمیں کس طرح عطا فرمائی. ضرور سنیں گے, کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام سید ابو بکر اختاری ہے, میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. میرا ناز خان سے یہ گزارش ہے کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. سید ابو بکر اور وہ بھی عرب شریف سے. سبحان اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بیٹا بڑی پیاری آواز بھی ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ نعت بہت پیاری ہے. انشاءاللہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ علیہ کلام ہے. انشاءاللہ کچھ اشعار سنیں گے. مزید کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید احمد رضا اختاری. مجھے فرمائش کرنا ہے سیدی اتارا سید اتارا سید. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کل ہمارے کالرز نے ہی نعت خوانی شروع کر دی ہے. لگتا ہے کہ آئندہ نعت خواہ ہم نہیں بٹھائیں گے اور ہم کالر سے کہیں گے آپ ہی سنا دیا کریں, آپ کال کر کر کے سناتے رہیے گا, ہم آپ سے فرمائش کر لیا کریں گے. بہرحال انشاءاللہ 2 کلام کی فرمائش ہے, مختصر اشعار سنتے ہیں اور پھر ہمارے موضوع کی طرف آتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, 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 تیرے نام پر سب کو بارہ کروں میں, تیرے نام پر سب کو بارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے, میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے, تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں, تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان پر نثارہ کروں میں. ہائے ہائے سبحان اللہ. سیدی اتارہ کے بھی چند اشعار سنا. آج ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بھی سننی ہے سلسلے کے اختتام پر. ابھی سنتے ہیں سیدی اتارہ کے چند اشعار. سیدی اتارہ سیدی اتارہ سیدی اتارہ سیدی اتارہ سیدی اتارہ سیدی اتارہ مرشدی اتارہ مرشدی اتارہ سیدی اتارہ سیدی اتارہ زارد دنا میں نشم حمد امام نشم زارد دنا میں نشم حمد امام نشم مرشد کے نام پر جاں میری قربان ہو مرشد کے امام پر جاں میری قربان
زلفان ہو زارد دنا میں نشم ہم دا امام نشم زارد دا زلفانونا زارد دا زلفانونا زارد دا پیزارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ فیضان صدیق اکبر سلسلے میں آپ شامل ہیں. آج خصوصیات پر بات ہو رہی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسپیشلٹیز ہیں وہ بات ہو رہی ہے. خالد بھائی اب تک کی گفتگو کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیے. The first thing was, the ayat that was mentioned in which Allah praises that person that spent during the day and spent during the night and spent openly and spent secretly. And when I was listening to it, what came into my mind was that secretly. He spent it secretly. He didn't want everybody to know. But Allah Azza wa Jal wanted the ummah to know. Wanted the ummah to know for the whole of all time that this person, is such a praised person that he spent. When we spend money in the way of Allah Azza wa Jal, our nafs wants us to let people know. Maine ye kiya, I've done this, I've done this. We want people to know that I spent it in the way. And we may make good intentions, but we want people to know. But Sayyidina Hazrat Abu Bakr Siddiq, he didn't want people to know. And he spent secretly in the way of Allah Azza wa Jal. And then Rizwan Bhai mentioned that beautiful hadith in which the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that nobody's wealth has given me as much benefit as the wealth of Sayyidina Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. And I was reading it just now as he was mentioning it. And in the hadith it goes on to say that Sayyidina Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, he started to cry. Allah. And he said that, O Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, after all, you are the owner of me and you are the owner of my wealth. You are the owner of everything that I've got. And then this thought, this sacrifice, that whatever he had, and there are many events, this is just one event that we talked about. There are many events. He proved it. And he proved it in his life, in every area of his life. When the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam stood in the battlefield, he was next to him. When the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam requested funds to spend in the way of Allah Azza wa Jal, he was at the front. Whenever there was a need, he was there. He was there. Whenever there was need, he was at the forefront. Alhamdulillah, this is the status. بہت پیاری بات ہمارے خالد بھائی نے کی کہ زبانی تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرا سب کچھ آپ کا ہے، میرا مال آپ کا ہے، اور پھر اس کو پروف کیا، اس کو ہر میدان میں جا کے ثابت کیا. جان دینے کی باری آئی تو پیچھے نہ رہے، مال دینے کی باری آئی تو پیچھے نہ رہے، گھر بار چھوڑنے کی باری آئی تو پیچھے نہ رہے، بلکہ آپ کو کتنا زخمی کیا گیا. ہم کچھ حدیثیں پہلے سن لیں ان کے فضائل، پھر آج انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کو کہ ہم نے کل سنا تھا کہ ابو بکر کا ایک معنی اول رہنے والا بھی ہے. وہ اولیت کیا ہے، کہاں کہاں اول رہے، انشاءاللہ وہ باتیں بھی آج ہم سنیں گے. کیسی پیاری ان کی اولیت ہے. حضور کچھ احادیث ابھی آپ نے جو وہ چار باتیں تقریباً کی نا، تو خصوصیت جو لفظ ہے نا، پہلے یہ عرض کر دوں، خصوصیت کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ الذی یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کہ وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر نہیں پائی جاتی. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ اگر مال کے حوالے سے خصوصیت دیکھی جائے تو آپ کی خصوصیت وہ ہے جو کسی اور میں نہیں ملے گی. آپ کے جذبہ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عشق رسول ہے، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں عاشق اکبر ہیں، سب سے بڑے عاشق ہیں. پھر آپ کا تقویٰ پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں، اس میں جو ہیں وہ آپ اتقیٰ ہیں. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمانوں کے ساتھ جو رحم دلی ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہیں. آپ کی خلافت کے معاملے پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپ کے ساتھ جو عمل ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اس میں ایک روایت درج کرتا ہوں پہلے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے عرض کی کہ حضور اب خلیفہ بنائے نا، تو فرمایا جب رسول اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا تو میں کیسے بناؤں. اور پھر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اور یہ آپ کا جملہ جو ہے یہ ایک تاریخی جملے کی حیثیت اختیار کر گیا نا، جس کو بولتے ہیں کہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کہتے ہیں یہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہوتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ کو بہت پیارا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو ہمارے دین کا والی بنایا اس کو ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی اختیار کر لیا. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نرم دل ہیں، آپ کی جگہ کھڑا نہ ہو سکیں گے.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اس سوال کی تکرار کے باوجود یہی فرمایا کہ ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے. تو اس پہ پھر مولا علی رضی اللہ عنہ کے یہ فرمان جو ایک تاریخی حیثیت اختیار کر گیا کہ ابو بکر جو ہیں ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہمارے دین کا والی بنایا. تو جو دین کا والی ہے وہ دنیا کا والی بننا جو ہے وہ بدرجہ اتم اور اولا ہے. اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صحابہ اکرام، یہ ایک حدیث نہیں ہے، بہت ساری روایات ہیں اور مستند کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم کس سے یہ کام کریں، آپ کے بعد ہم کس کو زکوٰۃ دیں، آپ کے بعد ہم یہ کام کس سے کروائیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس کا نام لیتے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور یہ وہ واحد صحابی ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آدمی نے پڑھا، آپ نے فرمایا کہ 16 سال کی عمر تھی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے اور اس کے بعد ایسے ساتھ آئے کہ وہ یعنی یہ لفظ ایسا لفظ استعمال کیا کہ سائے کی طرح ساتھ رہے نا. صرف یہی نہیں بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سائے کی طرح ساتھ رہے جن کا سایہ نہیں ہوتا، جن کا سایہ نہیں ہے. مدینہ. اور یہ وہ بڑا پیارا بھی وہ آگے وہ روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ لیا، دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم کا، اور یوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے. مدینہ منورہ کا جو ہے وہ جو جنت البقیع کا قبرستان ہوگا، تو سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر منور سے تشریف لائیں گے، صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوں گے. وہ کیسا حسین منظر ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح کی ایک بڑی پیاری بات امیر اہل سنت نے پچھلے دنوں وہ ہمارے جو بغداد شریف میں ایک عالم دین شہید ہوئے تھے، تو ان کے تعزیتی جو پیغام باپا نے ریکارڈ کرایا، بڑی ایمان افروز بات کی، وہ پہلے کبھی نہیں سنی تھی لیکن امیزنگ. یعنی امیر اہل سنت نے فرمایا واقعی لاجیکلی تو سمجھ آتی ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت کے حوالے سے غالباً ملفوظات میں یا فتاوی رضویہ کا حوالہ دیا جی کہ جو جہاں تدفین جس کی ہوتی ہے اس کو اسی مٹی سے بنایا جاتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق جس مٹی مبارک سے ہوئی، اسی مٹی کے حصے سے کہہ لیں یا اس کے قریب کے حصے سے کہہ لیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا. اب کتنی ایمان افروز بات ہے، کیونکہ مزار میں ساتھ ہے نا، تو یہ اسی مٹی سے بنائے گئے ہیں جس روضہ انور کی جو مٹی مبارک ہے، اور وہاں سے سبحان اللہ یعنی پہلے ہی چوز کر لیے گئے پیارے آقا. جیسے ہم نے کل سنا تھا نا کہ وہ بچپن ہی میں جب آپ کے والد صاحب نے آپ کو زد و کوب کیا تھا تو والدہ نے بتایا تھا کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو یہ آواز آئی تھی کہ یہ بچہ صدیق ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رفیق ہوگا. تو بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شان صدیق اکبر ہم سنتے چلے جا رہے ہیں. کچھ احادیث بھی ہم نے سنی ہیں. اولیت اسپیشلٹی اس کن چیزوں میں ہے ذرا دیکھتے جائیے کہ آپ سب سے پہلے دوست، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل بھی اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی وسلم کے دوست تھے، اور قبول اسلام کے بعد سب سے پہلا دوست ہونے کا شرف بھی آپ ہی کو حاصل ہے. یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی پیارے آقا کے دوست، اسلام لانے کے بعد بھی سب سے پہلے دوست. اب دوسری اولیت دیکھیں، سب سے پہلے جس شخص نے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی آپ کو سچا ہی سمجھا، وہ بھی آپ ہے. سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے بالغ مردوں میں اسلام قبول کرنے والے بھی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. سب سے پہلے اظہار اسلام کرنے والے، اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا وہ بھی آپ ہی ہیں، کیونکہ اعلانیہ سب کے سامنے اپنا اسلام بیان کیا. اچھا، قرآن پاک کو سب سے پہلے جمع کرنے کا اعزاز بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، یعنی آپ پہلے جامع القرآن بھی ہو گئے. اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے مسمی قرآن، یعنی قرآن پاک کو جمع کر کے سب سے پہلے آپ نے ہی اس کو مصحف کا نام دیا. سب سے پہلے خلیفہ، اسلام سے پہلے خلیفہ راشد بنائے جانے کا اعزاز بھی آپ ہی کو حاصل ہے. سب سے پہلے خلیفہ کس کو پکارا گیا؟ وہ بھی آپ ہی کو پکارا گیا. سب سے پہلے خطیب، جی ہاں، جب آپ نے اسلام کو ظاہر فرمایا تو خطبہ ارشاد فرمایا، یوں آپ اسلام کے سب سے پہلے خطیب بھی ہو گئے. اچھا، سب سے پہلے محافظ کون ہے؟ آپ دیکھیں کس کس معاملے میں پہلے ہیں. آلویز فرسٹ، کہ ابتدائے اسلام میں سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ کو مشرکین مکہ کی طرف سے بہت تکالیف دی گئیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کے شر سے آپ کو بچایا. یوں آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے محافظ ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہوا. اسی طرح سب سے پہلے عتیق لقب بھی آپ نے پایا. سب سے پہلے مبلغ اسلام بھی آپ ہیں، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ فرمانے کا اعزاز بھی
آپ ہی کو حاصل. اسی طرح سب سے پہلے معین الاسلام کہا جاتا ہے آپ کو. جانی اور مالی طور پر سب سے پہلے اسلام کی معاونت کرنے والے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. اسلام لاتے ہی آپ نے 40,000 درہم خرچ کر دیے. اچھا پھر اسی طرح سب سے پہلے امیر الحج. اب کیا ہوا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنایا اور اسلام میں آپ ہی سب سے پہلے امیر الحج بنے. کس کی اسپیشلٹی کی بات کی جائے. اچھا پھر سنیے اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنانے کا شرف کسے ملا؟ اس میں بھی فرسٹ کہ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو ابن دغینہ کے روکنے پر دوبارہ مکہ تشریف لائے, گھر میں عبادت کرنے لگے. بعد میں آپ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد قائم فرمائی اور اس میں عبادت و ریاضت شروع فرما دی. یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں قائم فرمائی. یہ وہ جمع قرآن والے پہ شاید کسی کے ذہن میں آ آج رہا ہے اس موضوع کو لینا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو بھی جامع قرآن کہا جاتا ہے, لیکن یہ جامع قرآن کیسے ہیں میں نے اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو بتانی ہے. اور یہ سوال ہم نے رضوان بھائی سے کرنا ہے کہ اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے, وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی تفصیل بھی آج سنیں گے تو پتہ چلا کتنے معاملات میں اول ہیں. یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پہلے تو کالیں لے لیں, کچھ کال لے لیں. چلے بھائی کال ہمیں دے دیجیے سلسلے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمانی علی اختاری سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. حضور واقعہ سنا دے جو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ستارے جتنے ہیں کتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ جزاک اللہ خیرا. جی ٹنڈول یار بابل اسلام سے عرض کر رہا ہوں. حضور ناطقہ اسلام بھائی آپ کے ساتھ ہے. مدینہ یاد آیا ہے, یہ کلام سنوا دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل دیکھنے والوں کو مدینہ بڑا یاد آتا ہے ماشاء اللہ. اللہ کرے کہ یادیں مدینہ بڑھتی رہے. میرے پاس میسج بھی ہے الین شریف سے کہ نعت سنا دیجئے مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ یاد آیا ہے. سبحان اللہ. اور ایک کلام اگر میں اضافہ کر دیتا ہوں اس کے چند اشعار بھی سنا دیں. تو آپ نے سیدی قطب مدینہ کے آستانے پر پڑھا تھا مدینہ منورہ میں, جی اٹھا دو پردہ آئے ہائے. سبحان اللہ. تو چند اشعار ان کلام کی اگر آپ سنا دیں تو پھر انشاءاللہ ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تیرے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آیا ہے, مدینہ یاد آیا ہے, در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر
مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، جھکا لو اب ادب سے سر، مدینہ آنے والا ہے، ٹھہر جا روح مضطر تو نکل جانا مدینے میں، ٹھہر جا ٹھہر جا روح مضطر تو نکل جانا مدینے میں، خدا را اب نہ جلدی کر، خدا را اب نہ جلدی کر، مدینہ آنے والا ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مگر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ کریم اپنے کرم کا صدقہ، اس لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے، تو اور گدا سے حساب لینا، گدا بھی کوئی حساب میں ہے، دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ
کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ جی، انہی کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایا سمن ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہنمت بریاں، اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا، سچیا خط رب دی میں شانا کھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، انہی کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، اور انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کلام رضا کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کے خصوصیات کی بات ہو رہی ہے، جمع قرآن کی بات ہوئی، بڑا ہی پیارا منظر ہے، یہ کیسے ہوا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، اور یہ کب ہوا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ کمال کیسے آیا۔ معاملہ کچھ یوں تھا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ یمامہ، جنگ یمامہ ہوئی، جو مسلمہ کذاب، یہ مسلمہ ہے لفظ، مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ یوں تو جو مرتدین کے خلاف جنگیں لڑی گئی ساری بڑی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن ان تمام جنگوں میں جنگ یمامہ جو ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک تھی، اور اس کی ایک وجہ تو مسلمہ کذاب مرتد کا خاتمہ ہے کہ عرب میں اس وقت تک کوئی بڑا مرتد نہیں تھا، اس سے بڑا کوئی مرتد نہیں تھا، اور اس جنگ میں اس فتنے کا خاتمہ ہوا، اور اس جنگ کی فتح مسلمانوں کے لیے جہاں بہت خوشیاں لائی، وہاں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا کرب یہ تھا کہ اس جنگ میں متعدد بڑے صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام علیہ الرضوان، اور اس میں حافظ قرآن جو صحابہ کرام تھے وہ بہت بڑی تعداد میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بالخصوص بڑا رنج تھا، اور آپ اللہ عز و جل کی عطا کردہ باطنی بصیرت سے آپ نے یہ جان لیا کہ جنگوں کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو آہستہ آہستہ یہ حافظ صحابہ کرام دنیا سے چلے جائیں اور قرآن پاک ہمارے ہاتھوں سے نہ چلا جائے، کیونکہ اس وقت تک ریٹن صورت میں اور اس طرح کتابی صورت میں تو قرآن تھا نہیں۔ تو اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کی، اور بالآخر آپ نے اسے قبول فرمایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے دنوں میں مجھے بلوایا، میں حاضر ہوا تو سیدنا عمر فاروق بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب نے مجھے قرآن کریم کے کثیر قراء کے شہید ہونے کی اطلاع دی ہے، اور ساتھ یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ چونکہ کفار سے جنگوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اس لیے ڈر ہے کہ قراء کی شہادت، کثیر تعداد میں شہادت کے بعد کہیں قرآن پاک کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا آپ قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دیجیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے مجھے یہ بات ایزیلی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے، دلائل دیتے رہے، اور بالآخر میرا سینہ بھی اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اور مجھے بات سمجھ آ گئی، اور پھر یہ کام حضرت
جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید سے کہا کہ اے زید آپ عقلمند نوجوان ہیں، ہمیں آپ میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، آپ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی لکھا کرتے تھے، اس لیے یہ عظیم کام بھی آپ ہی کیجئے، تمام قرآنی آیات کو مختلف جگہوں سے لے کر ایک جگہ جمع کر دیجئے۔ اب سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شاکڈ ہو گئے کہ جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، مگر پھر دلائل دیے گئے، مشورہ ہوا، کہتے پھر میرا سینہ بھی اس بات کے لیے رب عز و جل نے کھول دیا، مجھے بھی یہ بات سمجھ آ گئی، اور پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب انہوں نے کیا کیا کہ کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی، ہڈیوں، کھجور کے پتوں اور سفید پتھروں پر تحریر شدہ اور لوگوں کے سینوں میں موجود قرآن کو جمع کرنا شروع کیا۔ لک ایٹ واٹ اے وے ٹو کلیکٹ دا قرآن پاک۔ آج بڑی آسانی کے ساتھ کمپیوٹر پر، آئی پیڈس پر، ہم اپنے موبائل پر، کتابوں میں بڑی خوبصورت جلدوں میں قرآن پڑھتے، پہلے کیا تھا؟ کھجوروں کے پتوں پر، ہڈیوں پر، سفید پتھروں پر، لوگوں کے سینوں میں۔ اور پھر ایک بڑی عجیب بات میں نے پڑھی کہ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آخری آیات مجھے حضرت سیدنا خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کہیں نہ ملی، یعنی انہی کو صرف یاد تھی۔ اب بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یوں سارا قرآن ایک جگہ جمع ہو گیا، اور اس کے بعد یہ جمع کیا ہوا قرآن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر سیدنا عمر فاروق کے پاس، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر اور پیاری شہزادی ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح پہلا جامع القرآن ہونے کا جو شرف ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا مصاحف میں سب سے زیادہ ثواب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اللہ ان پر رحم فرمائے، انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع کیا۔ تو اب یہ ہے شاندار کارنامہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن وہ سوال اب بھی قائم ہے کہ جامع القرآن کہا جاتا ہے نارملی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے ہمارے مدنی اسلامی بھائی سے سنیں۔ اس میں جو ہے نا وہ دو باتیں میں جو آپ کا سوال ہے اس سے پہلے نا جی ضرور۔ پہلی بات تو یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایسی کون سی بات تھی کہ جس بات کو سامنے رکھتے وہ کام کرنے پر تیار ہو گئے جو سرکار کے دور میں نہیں ہوا، یعنی کہ ایک نیا کام، اس پہ اشکال ہونا کہ یہ سرکار کے دور میں نہیں ہوا، ہم کیسے کریں، یہ اشکال تو پیدا ہوا۔ لیکن صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ امت بلکہ دیگر امتوں کو بھی ملا کر جو ہے وہ تمام امتوں میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل لوگ، یہ دونوں اس بات پہ تو راضی ہو گئے کہ جو سرکار کے دور میں نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ سرکار کے دور پر جو کام نہیں ہوا اور یہ دونوں راضی ہو گئے، وہ کام اس لیے راضی ہو گئے تھے کہ وہ کام خیر کا تھا۔ ماشاءاللہ یہ جملہ بھی ہے کہ یہ کام اچھا ہے، جی میں وہی عرض کرنے جا رہا تھا کہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے یعنی مین دلیل جو تھی نا وہ یہ تھی کہ اے صدیق ٹھیک ہے سرکار کے دور میں نہیں ہوا لیکن کام خیر کا ہے، تو اگر کام خیر کا ہے تو اس کے کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اور مزید یہ بھی ہے کہ جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے بھی یہی اشکال پیش کیا تھا کہ جو سرکار نے نہیں کیا ہم کیسے کر لیں، تو یہی جواب دیا گیا کہ ٹھیک ہے سرکار کے دور میں نہیں ہوا لیکن کام خیر کا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یار جو ہے نا وہ سرکار نہیں جانتے تھے کہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کو جمع کرنا چاہیے یا نہیں جمع کرنا چاہیے، یہ سرکار نے اپنے امتیوں کو یہ کرنے کی ایک سعادت عطا فرمائی، یہ ان کے جو ہے وہ حصے میں آنا تھا۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک کتاب کے اندر پورے قرآن کو جمع کر لیا۔ یہ سمجھیں کہ اس ٹائم وہ کاغذ اور وہ بھی نہیں تھے، یہ جو یعنی قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا نا، کتابی صورت ابھی نہیں بنی تھی، ہاں یعنی وہ جو سمجھے کہ وہ پر تھا، پتھروں پر وہ سارے ایک جگہ یعنی ایک جگہ قرآن جمع ہو گیا، کلیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو یہ حصہ تھا یہ پھر صدیق اکبر آگے بڑھ رہے ہیں، آپ نے ایک بہت اہم بات بہت سارے مسکنسیپشن کو ختم کرنے والی بات کر دی اور وہیں سے آگے بڑھ گئے، یعنی یہاں مدنی چلے کے ناظرین مدنی پھول لینا کہ یہ کام سرکار کے دور میں نہیں تھا، تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صحابہ کرام کی ایک ایسی دلیل ہے، یعنی آج قرآن پاک کا ہم تک اس طرح پہنچنا، یہ بات اس وقت بھی ہوئی تھی کہ سرکار کے دور میں نہیں تھا، اور لیکن وہ صحابہ کرام، وہ خلفائے راشدین، وہ امیر المومنین جو ہم کیا جانتے دین، وہ جو جانتے تھے، نبی پاک کے ساتھ رہے، اور ابھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ عرصہ ہی ہوا ہے دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، مگر وہ کام کر رہے ہیں جو نبی پاک کے دور میں نہیں ہوا۔ یہ اعتراض نہیں کر رہا ارے سرکار نے نہیں کیا، سرکار زیادہ جانتے تھے یہ کرنا ہے نہیں کرنا، تم لوگ زیادہ وہ کیا سرکار سے بڑھ گئے ہو گیا، کسی نے یہ نہیں کہا۔ اب کلیئر ہو گیا نا کہ جو چیز خیر کی ہو اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہ بھی ہو اور اس سے امت کو فائدہ ہو،
تو وہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. چلتے ہیں آگے. حضور جب دوسرا اس میں تھا وہ ایک جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ وہ فلاں سورہ توبہ کی غالباً خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہر آیت پر 2 صحابہ گواہ ہونا لازمی قرار دیا گیا. اچھا، اگر 2 سے کم ہوگا تو پھر وہ جو ہے وہ ترکیب نہیں بنے گی. اچھا، تو اب جو یہ سورہ توبہ نا، اس کی جو آیت تھی صرف 1 صحابی ملے، لیکن اس کے باوجود یہ شامل کر لی گئی. اللہ اللہ اللہ. کیوں؟ یہ اس لیے کہ حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس طرح کا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے اونٹنیوں کا سودا کیا نا، تو پھر اس نے وہ انکار کیا. تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ سودے کا واقعی سلسلہ میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں تو آپ کوئی گواہ پیش کریں. تو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. اس نے کہا تم تو تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آسمان کی باتیں آپ کی مان لی، یہ تو زمین کی ہے. پھر اس کے بعد انعام کیا ملا انہیں؟ اس کے بعد انعام یہ ملا. اب یہ دیکھیں کہ یعنی یہ آیت ایسی ملی کہ جو تھے خزیمہ کے علاوہ اوسط 2 4 5 10 صحابہ بھی ہوتے، لیکن اس میں صرف حضرت خزیمہ ملے. اور سرکار نے حضرت خزیمہ سے کہا کہ تمہاری 1 کی گواہی 2 کے برابر. کیا بات ہے، کیا بات. تمہاری ہو سکتا ہے ہم تو یہ حکمت نہیں جانتے، وہاں یہ انعام ملنا اور یہاں ایک آیت کا فقط ابو خزیمہ سے ملنا اور ان کی اس گواہی کو 2 کے مطابق مان لیا جانا، اللہ جانتا ہے کہ کیا حکمت ہے. لیکن وہ انعام ملنا، سبحان اللہ، کتنی ایمان افروز بات ہے. اور یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کا پتہ چلتا ہے کہ رہتی دنیا کے لیے 2 مسلمان گواہی دیں گے جن معاملات میں 2 کی گواہی چاہیے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے کی گواہی کو 2 کی گواہی کے مطابق سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا. حبیب بھائی یہ جو آپ کو شاید یاد آ رہا ہو، اصول کے اندر نا، اصول فقہ جو کتابیں ہیں جی، اس میں جو بعض باتیں ہوتی ہیں خلاف قیاس جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں، اور اس میں اگر فرمان نبی آ جائے تو پھر قیاس کو اس طرح کے جو ہے نا وہ اصول لکھے ہوئے ہیں. اور اس میں یہ جو اصول فقہ کتابیں ہیں جو علماء بنائے جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ مثال موجود ہے، جیسے کہ خزیمہ کا گواہی دینا. یہ جو پیارے شارع جو فرما دیں جس طرح فرمائے وہ ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد وہ اصل سوال تھا کہ حضرت عثمان غنی، پھر عثمان یہ قرآن پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جمع ہو گیا. پھر یہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو یہ قرآن پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا. پھر اس کے بعد جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا تو یہ قرآن پاک ام المومنین ہماری امی جان سیدتنا حفصہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی تھی، ان کے پاس یہ رہا. اب یہ قرآن پاک جو ہے یہ لغت قریش میں نازل ہوا تھا اور جو مختلف جو لوگ تھے ان کو ان کی لغت میں پڑھنے کی اس کو اجازت دی گئی تھی. صحیح. اب جب اسلام پھیلا تو ان میں آپس میں اختلافات ہونے شروع ہو گئے. اس کو میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک عربی کی لغت کے اندر حروف آتین کہلاتے ہیں نا، حروف آتین، الف تا یون نون نا، حروف آتین کہلاتے ہیں. اب یہ بعض جگہ جو ہے نا وہ سیغے سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، بعض جگہ سیغے کے ایک حرف کے بعد، یعنی ہر جگہ اختلاف تھا نا. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار تم الگ قرآن پڑھ رہے ہو، تم الگ قرآن پڑھ رہے ہو، حالانکہ دونوں صحیح پڑھ رہے ہوتے تھے. اس میں جو ہے وہ اختلافات جب بڑھے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک وہ لے کر اس کو کتابی صورت میں کر کے پھر اس کے مختلف نسخے کر کے ہر جگہ پر یہ بھجوا دیے اور یہ کہہ دیا کہ اب قرآن پاک جو یہ ہیں اس کے مطابق ہر جگہ پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. تو ایک کتابی صورت پر ایک لغت پر اور اس طرح جو جمع کرنے کا تھا یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اس طرح جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جامع القرآن کہلائے. اور اس کے بعد یہ بھی عرض کر دوں کہ حقیقی جو اس کو جمع کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. باقی جو ہمارے جو نظر آیا اس کے مطابق آپ کو عرض کر دیا. اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جامع قرآن، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام ہے کہ کئی جگہوں پر پیارے آقا نے خود ارشاد فرمایا یہ آیت یہاں پر رکھ دی جائے، اس صورت کی ترتیب یہ ہے. وہ جو قرآن پاک کی ترتیب ہے نا عبدالحبیب بھائی، یہ میرے آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہے. جی، یعنی ہر صورت اگرچہ نزول میں ان میں جو ہے وہ بعض کہیں نازل ہوئی، بعض یعنی ایک ہی صورت ہے اس کی کچھ آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں تو کچھ آیتیں مدینے میں نازل ہوئی، کوئی کسی جگہ. میرے آقا علیہ السلام نے اس کی ترتیب ایک رکھی ہے. البتہ جو یہ 30 پارے ہیں پھر اسی طرح رکوع جو ہیں یہ 30 پارے تو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی 30 پاروں کا تذکرہ نہیں کیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس بات کو لکھا ہے. اور رکوع جو ہیں یہ 540 جو ہیں
یہ اعلیٰ حضرت اپنے دور کے میں فرماتے ہیں کہ 800 سال تقریباً ہوئے اس کو، اور 100 سال مزید کر رہے ہیں، یعنی 900 سال. تو یہ قرآن پاک ہے، یہ رکوع، پھر یہ 30 پارے 500 سال بعد ہوئے. ہاں ٹھیک ہے. اس طرح کر کے یعنی یوں دیکھا جائے تو وہ بدعت والا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن بہت ساری کلیریفیکیشنز جو ہیں وہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اگر کالز سلسلے میں ہیں تو کچھ کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید اقبال احمد اختاری گاؤں واس سے بات کر رہا ہوں. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے سنا دیجیے. کلام سننا ہے آپ نے جی. انشاءاللہ کچھ کلام کی طرف بھی چلتے ہیں. میرے پاس بھی ایک فرمائش ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے مدینہ دیکھوں. واقعی یہ مدنی چینل اور مدنی دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ کئی لوگوں کو اب دھن سوار ہو گئی ہے، اور یہ دھن بڑی اچھی ہے کہ یہ دھن رہے گی انشاءاللہ، یہ تڑپ رہے گی تو بنے گا جانے کا پھر بہانہ. کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانے تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں. کچھ اشعار کلام کے انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ ہم آئیں گے انشاءاللہ مزید مدنی پھولوں کی طرف، اور آپ کے نام انشاءاللہ اس کے بعد ہم اناؤنس کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں چاہوں گا کہ کلام تو سنیں گے، اگر ایک رکوع سورہ رحمان کا بھی ہمیں سنا دیا جائے تو انشاءاللہ تلاوت بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے، اور انشاءاللہ ہم نعت شریف بھی سنتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو. آخری عمر ہے کیا رونق
دیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے جی کردہ مدینے دیا سایاں مدینے دیا ہون گلیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدایاں مدینے دیا ہون گلیاں ایسے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو کریے روزے دا دیدار چلیے شہر مدینے نو میں کی کراں کی نہ کراں میرا ایتھے دل نہیں لگے دا سد لو ہونے آقا مدینے کبھی درود و سلام میرا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے اتے دکھیا غریب نو میرے تے ڈیرا بد نصیبیاں نے لال سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو میری بانیاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصوصیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات پر مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں علماء نے چند خصوصیات اسپیشلی یوں کی سمجھیے کہ الگ کر کے ہمیں عطا فرمائیں اور جیسے ہمارے مدنی اسلام میں فرما رہے تھے کہ خصوصیت کہتی اس کو ہے جو کسی اور میں نہ ہو اسپیشلٹی ہو ایکسکلوسیوٹی ہو اب سنیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی عظیم سعادت حاصل ہے کہ آپ کے رب عز و جل نے صرف آپ کا نام صدیق رکھا
آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہ رکھا۔ پھر دوسری خصوصیت، آپ رفیق ہجرت، آپ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق ہجرت تھے۔ تیسری خصوصیت جو کسی اور کو حاصل نہیں، آپ یار غار ہیں۔ اسی ہجرت کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہوئی کہ صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے یار غار رہے۔ چوتھی خصوصیت، مومنین کی موجودگی میں امامت، یعنی اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو تمام مومنین کی موجودگی میں نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ سعادت آپ کے سوا کسی اور کو حاصل نہ ہوئی۔ اور ایک اور بڑی پیاری خصوصیت کہ آپ اکثر اوقات حضرت سیدنا جبریل امین کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو گفتگو ہوتی، جو سرگوشی ہوتی، وہ سنا کرتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبریل امین کو دیکھا نہیں کرتے تھے۔ کسی اور صحابی کو شرف نہ ملا کہ وہ جبریل امین کی گفتگو کو سن لیا کرتے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی پیاری خصوصیت کہ آپ کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ پورا عالم رب کی رضا چاہتا ہے، اور آپ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی رضا خود رب چاہتا ہے۔ ہم کہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور رب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا چاہے، سبحان اللہ۔ ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیگر صحابہ کرام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ کرام نے جتنی آپ کی مدح و توصیف بیان فرمائی ہے کسی اور صحابی کی نہیں کی ہے۔ جبھی تو ہم ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، جبھی تو ان کے گیت گاتے ہیں کہ جن کی تعریف ہمارے آقا نے فرمائی، اب تمام صحابہ نے فرمائی، رب عز و جل جن سے راضی ہے۔ آئیے اب ان کی منقبت کے چند اشعار سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین المنبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، یقین المنبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہے، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہے، تقی ہے پل کے شاہ اتقیاء صدیق اکبر ہے، تقی ہے بلکہ شاہ اتقیاء صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے، عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، نہ ڈر عطار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے، نہ ڈر عطار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور خصوصیت جو
وہ ہے سب سے پہلے صوفی بھی آپ ہیں نا. اچھا. صوفیانہ کلام جو ہے نا وہ آپ نے کیا, اور وہ کلام جو ہے وہ بہت ساری بسوں پہ, بہت سے لوگوں نے اپنی دکانوں میں, اچھا. بہت سے نے اپنے گھروں کے اندر وہ کلام لکھا ہوتا ہے. اچھا. کلام کون سا ہے؟ وہ کلام یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے مالی طور پر بڑھ چڑھ کر اس غزوے میں حصہ لیا تھا, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا حصہ لیا تھا؟ آپ نے ایسا حصہ لیا تھا کہ اپنے گھر کا سارا مال و اسباب اٹھا کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کر دیا تھا. اس وقت جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا کہ اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے, اس کے بعد جو جملہ فرمایا نا یہ تھا ایک صوفیانہ جملہ. اور یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ جگہ بہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یا گھر والوں کے لیے یا گھر میں اللہ اور رسول کو چھوڑ آیا ہوں نا. یہ ایک جو حقیقی طور پہ جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے وہی اس طرح اپنے گھر کے سارے مال و اسباب کو اٹھا کے لے آئے گا. علماء نے یہاں پر بولنا آسان ہے, بولنا تو بہت آسان ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اب سب کچھ قبول ہے, نعرے لگانے والے کو نماز قبول نہیں ہے. اس کو دیکھو جو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگاتا ہے, اس کو نبی پاک کی سنت کے مطابق لباس قبول نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ واقعی غلامی رسول تھی, کیا کچھ نہیں لٹایا انہوں نے, ہے نا. وہ حسن لٹ کے گھر بن گیا صدیق اکبر کا, کہ انہوں نے اس قدر لٹایا مال کہ کیسا گھر بنا کہ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جلوہ فرما ہے. جنت کی بشارت دنیا میں ملی, پیارے آقا فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن بھی ساتھ اٹھیں گے, تو یہ کیسا گھر بن گیا. اچھا عبداللہ بھائی, وہ جب وہ بات میں نے ایک واقعہ سنانا ہے آج, ناظرین کو ایمان تازہ ہو جائے گا. اچھا کیا واقعہ ہے؟ چلے پہلا واقعہ سنیں, میں یقین کرے واقعہ مطلب پڑھتے پڑھتے دل خوش ہو گیا. اب آپ سنیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ شان کون بیان نہیں کر رہا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری. اچھا بہادری بیان کون کر رہا ہے؟ ایک تو ہم نارمل آدمی بیان کریں, وہ بیان کرے جو شیر خدا ہو, جس کی بہادری کے دنیا میں ڈنکے بجیں. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک واقعہ سناتے ہیں. ایک بار حضرت سیدنا محمد بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک دفعہ استفسار فرمایا, بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اب جب بھی یہ سوال ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, یہ سوال مولا علی خود کر رہے ہیں. تو لوگوں نے عرض کیا حضور آپ ہی ہیں. فرمایا میں تو اپنے برابر والے سے لڑتا ہوں, اس طرح میں صرف بہادر ہوا نہ کہ سب سے زیادہ بہادر, میں تو سب سے زیادہ بہادر کا پوچھ رہا ہوں کہ وہ کون ہے. لوگوں نے عرض کی حضور آپ ہی ارشاد فرمائیں. فرمایا غزوہ بدر کے روز ہم نے دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور نگہداشت کے لیے ایک سائبان بنایا اور آپس میں مشورہ کیا کہ اس سائبان میں نگہبانی کے فرائض کون سر انجام دے گا, تاکہ کوئی بھی دشمن, کوئی بھی کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے تکلیف نہ پہنچائے. مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا, صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر آگے تشریف لائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے ہو گئے. پھر ہم نے دیکھا کسی کافر کو یہ جرت نہ ہوئی کہ آپ کے قریب بھی بھٹکے. بالفرض اگر کسی نے ایسی جرت کا مظاہرہ کرنے کی بھی کوشش کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منہ کی کھائی. اس لیے ہم میں سب سے زیادہ بہادر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب بہادری میں بھی سب سے آگے ہیں. سبحان اللہ. وہ کل جو بات ہو رہی تھی آپ کا حلیہ سن کر, ہم بات کر رہے تھے کہ حلیہ کمزور, ایسا نہ ہو کہ حلیہ دبلے پتلے تھے تو یہ لڑائی میں پیچھے ہوں, یعنی بہادری میں بھی کیسے آگے. ایک اور بار سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ کفار قریش نے اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر رکھا ہے, آپ کو مختلف قسم کی تکلیفیں دے رہے ہیں. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کر رہا ہے تو دوسرا نہایت ہی سختی سے زد و کوب کر رہا ہے اور یہ بدگوئی بھی کرتا جا رہا ہے کہ تو ہی ہے جس نے تمام خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا بنا لیا ہے. خدا کی قسم اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی نہ گیا. آپ ایک قریشی کو پیٹتے, دوسرے کو دھکا دیتے, تیسرے پر دباؤ ڈالتے ہوئے سب کو پیچھے ہٹانے لگے اور ساتھ یہ بھی فرماتے جاتے افسوس ہے تم پر, تم ایسی شخصیت کو شہید کرنا چاہتے ہو جس کا کہنا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. یہ کہنے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے اوپر سے چادر اٹھائی
اور زاروں کتار رونے لگے. اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی. اور پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بہتر تھا یا حضرت ابوبکر صدیق؟ تمام لوگ خاموش رہے. آپ نے فرمایا مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر فرمایا خدا کی قسم حضرت ابوبکر صدیق کی حیات طیبہ کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومن جیسے شخص کے ہزاروں لمحات سے بہتر ہے. ارے وہ شخص تو اپنے ایمان کو چھپایا کرتا تھا اور یہ پاکیزہ ہستی اپنے ایمان کا اعلانیہ اظہار کرتی تھی. آل فرعون کا مومن، یہ ایک واقعہ بڑا طویل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو ایمان تو لے آیا تھا مگر وہ ظاہر نہ کرتا اور پس پردہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرتا. مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو سامنے آ کر لیڈ فرام دا فرنٹ کہہ لیں. نبی پاک علیہ السلام کی ہر معاملے میں کس طرح اپنی جان کو آگے پیش کیا اور جان لٹانے کے لیے تیار رہے. اور مولا علی کی زبانی ہم نے ان کے فضائل سنے. بہت سارے فضائل ایسے موجود ہیں کہ حضرت صحابہ کرام نے کیا کہا، اولیاء کرام نے آپ کے بارے میں کیا کہا. امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. جی آپ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں نا سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا. صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ راستہ ان کا ہے جن پر اللہ کا احسان کیا، جن پر اللہ نے احسان کیا نبیوں اور صدیقوں میں سے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر صدیقین کا ذکر ہے نا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا کون ہے؟ صدیق. تو ہر نماز میں ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. وہ جب آپ نے یہ تذکرہ کیا تھا نا، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے وہ ایک ہی جگہ تدفین کو اور ایک ہی جگہ مٹی کا، تو وہ ہے یعنی روایت ہے کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس جگہ جس جگہ اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہاں کی خاک لا کے وہاں پہ ڈالتا ہے. مجھے 3 اور ہستیاں یاد آ گئی تھیں. سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے ہوں گے کون یاد آ گئی. سبحان اللہ. اچھا ہمارے صحرائے مدینہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ ان کی مٹی وہاں کی ہوگی. سبحان اللہ. میں تینوں یاد آئی، میں نے کہا یار یہ تینوں جو ہے نا، اچھا تینوں یوں دیکھا جائے تو بظاہر کوئی ایسا بہت کلوز نہیں تھے ایک دوسرے سے، کیونکہ مفتی فاروق جب رکن شورا بنے تو غالباً حاجی مشتاق تشریف لے جا چکے تھے. جی تو ایسا کوئی، لیکن دیکھیں ولادت سے پہلے وہاں کی مٹی ہونا اللہ کی شان ہے. ہمارے اس کا مطلب عرفان بھائی کی مٹی بقی شریف کی ہوگی. اللہ دیکھیں بقی شریف کی مٹی سے بنے ہوں گے. سبحان اللہ. ہمارے کتب مدینہ پیدا ضیاء کوٹ میں ہوئے اور آج مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ہیں. ان کی تخلیق بھی اس مٹی سے ہوئی ہوگی. اللہ جانتا ہے ہماری تخلیق کس مٹی سے ہوئی ہے. تمنا تو بڑی ہے، منہ چھوٹا ہے، لیکن عرفان کے جانے کے بعد اب امید بن گئی ہے. وہ رستہ تو کھل گیا، راستہ کھلا ہے انشاءاللہ. بڑی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ جنت البقیع. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیات پر یعنی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فتاوی رضویہ میں اس پہ کچھ کلام دیکھا نا، میرا مشورہ ہوگا جس سے ہو سکے نا تو فتاوی رضویہ شریف کی جو 28ویں جلد ہے اس میں جو ہے وہ کتاب المناقب ہے، فضائل کا بیان. اس میں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فضائل اس حوالے سے بھی اس میں لکھے ہیں، وہ پڑھیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. اس میں ایک رسالہ ہے الزلال العنقا، یہ جو ابھی آیت انہوں نے پڑھی تھی ساجنبہ الاتقى الذی ولی، تو اس آیت پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا رسالہ لکھا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے شروع میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی اتنا عالی شان فصیح و بلیغ، اور یعنی جب اس کو پڑھے تو بندہ تو پڑھتا ہی چلا جائے نا. عربی کے اندر وہ مقدمہ ہے اور اس کا ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت اس میں ایک فرماتے ہیں کہ ان رأیت فقلیلۃ. اعلیٰ حضرت کے اشعار اور جو ہے نا ہم تو اردو میں صرف دیکھتے ہیں نا، جب عربی کے اندر دیکھیں نا تو اعلیٰ حضرت عربی کے بھی شہنشاہ نا، امام ہے، سکے بٹھا دیے ہیں. تو اب اس کے اندر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ان رأیت فقلیلۃ، اگر تم اس رسالے کو دیکھتے ہو فقلیلۃ چھوٹا سا ہے نا، وَإِنْ وَعِيتَ فَجَلِيلَةٌ، اور اگر تم اسے یاد کر لو تو بہت بڑا ہے. کیا بات ہے. میں نے جب کافی پہلے جب یہ پڑھا تھا نا تو میں نے کہا یار اعلیٰ جس کو قلیل کہہ رہے ہیں تو چلو اس کو زبانی یاد کر لیں گے. پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے 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 تقریباً 300-400 صفحات ہو گئے تھے نا. 250-300 صفحات پر مشتمل یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بہترین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل، آپ کے کمالات پر مشتمل رسالہ ہے. اور اسی جلد کے اندر ایک جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے سے جو کچھ فرمایا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے.
تو ان کے سامنے کسی نے ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو افضل کہا، تو یہ غمزدہ ہو گئے، اور جب ان کے غم کی کیفیت کو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے دیکھا تو ان کو اپنے ساتھ اندر لے کر فرمایا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کی اس طرح کہا ہے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یعنی یہ عبدالحبیب بھائی ان کو میں ہی افضل ہوں، میں ہی ہوں، ان کے اندر میں نہیں تھی نا، بالکل نہیں تھی، ان کے اندر میں نہیں تھی، ان کے اندر تھا جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے نا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ فوراً فرمایا کہ جو یہ کہا ہے کہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما مجھ سے افضل ہیں، بالکل صحیح تو کہا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگرچہ میرے دل میں اس کا تھوڑا وہ ہوا بھی محسوس، لیکن جو بات علی فرمائے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے میں مقابل میں نہیں آؤں گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی چونکہ یہ شیر خدا تھے نا، شیر نفس نہیں تھے نا، نفس کا شیر ہوتا ہے نا تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں ہی اور میں ہی ہوتا ہے نا، لیکن چونکہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ شیر خدا تھے، اور اللہ کے شیر کو اپنی واہ واہ نہیں، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کب وہ بندہ بن جائے اس کو سب سے زیادہ یہی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں بڑی ایمان افروز بات عرض کرتا چلوں، جیسا کہ ہم نے سنا کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اور ایمان تازہ کرنے والی بات صدر الشریعہ حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک، یعنی فرشتوں سے بھی، یعنی انسان جنات اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی فرشتوں سے بھی افضل۔ جی میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ وہ مستثنیات جو ہے نا ہر جگہ وہ ہوتی ہیں نا، جس سے وہ بعض اعتراض کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت، تو کیا سرکار سے بھی زیادہ اعلیٰ ہیں وہ؟ تو مستثنیات انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ اپنے زمانے کے، نہ بولے نا مستثنیات، یہ تو منہ سے نہیں نکلتا۔ آپ انگلش میں بتائیں گے تو سب کو سمجھ آ جائے گا، آپ کو سمجھ آئے گا، چلیں ان سے پوچھیں، سارا یو کے تو نہیں سمجھا ہوگا، نہیں مستثنیات بول کے دکھا دو آپ، یہ بول کے بھی دکھا سکتے، سمجھے گا کہاں سے آپ؟ یار ایسا نہ کرو یار۔ چلے میں معذرت کرتا ہوں، یعنی بعض باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی جب مثال ایگزمپشنز کیا ہیں، اوکے ٹھیک ہے نا، اوکے چلے شکر ہے۔ تو مستثنیات جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق المولا الامام الصدیق ابی بکر، یہ خطبے میں بھی سنتے ہیں، تو یہ ذہن میں رہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور ملائکہ میں جو رسل ہیں، چار فرشتے، انبیاء اور مرسلین، جی انبیاء و مرسلین، اور ملائکہ میں جو رسل فرشتے ہیں، اسی طرح حاملین عرش ملائکہ، ٹھیک ہے، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رسویہ کے اندر لکھا ہے، حاملین عرش ملائکہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں یہ، اسی طرح جو چار مشہور مقرر فرشتے ہیں یہ، اور انبیاء و مرسلین، ان کے بعد تمام کائنات میں، تمام مخلوق میں سب میں افضل جو مرتبہ اور مقام ہے صدیق اکبر کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شان صدیق اکبر، خصوصیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آج ہمارا موضوع رہا، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچا، نام آ چکے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور خلافت ہے وہ کتنا عرصہ رہا؟ جی رضوان بھائی کیا صحیح جواب دیں گے؟ اس کا جواب جنہوں نے 2 سال دیے نا تو اس کو ہم نے درست قرار دیے ہیں، یہ عرض کر دوں۔ اس کا جو درست جواب ہے تو وہ پیارے آقا دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ 22 جمادی الاخری ہے نا، ٹھیک ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وصال کی تاریخ مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب 12 ربیع الاول کے بعد 2 سال تو کنفرم ہے، اب اس کے بعد مہینے کتنے بنتے ہیں تو ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، تو یہ 3 ماہ بنتے ہیں، 10 دن اور تقریباً 11 دن بن جاتے ہیں نا، وہ اصل میں رات صدیق اکبر کی وفات ہوئی تھی، تو 2 سال 3 ماہ 11 دن، یہ تو ہم نے 2 سال والوں کو بھی صحیح مان لیا ہے، 2 سال جس نے بولا ہے نا، میں نے 2 سال سے آگے بھی بولا ہے تو مان لیا، کچھ نے آگے مانا ہے کچھ، ٹھیک ہے۔ چلے بھائی آپ دیکھیں کس کا کیا مانا ہے۔ آج جو صحیح نام ہے بنت علی اصغر پیرس فرانس سے، احمد رضا اتاری سردار آباد فیصل آباد سے ہیں، محمد علی اتاری بیلجیم سے ہیں، بنت جاوید اتاریہ ملتان سے ہیں، اسلامی بہن اپنا انہوں نے شہر نہیں لکھا، بنت نواز ہیں اوکاڑا سے، اظہر مدنی ہیں گجرات سے، عبد الواحد اتاری ہیں، انہوں نے بھی اپنا شہر نہیں لکھا، محمد اسامہ قادری کراچی سے، افتخار اتاری یو کے، ادریس اتاری کراچی، عدنان اتاری کراچی، باب المدینہ کراچی، جمن اتاری
بدین سندھ، محمد رفیق اتاری عمان، فاروق اتاری باب المدینہ کراچی، یہ ملیر کینٹ سے ہیں، بنت سہیل جدہ سے ہیں، امجد رضا چوبارہ، اب یہ کوئی جگہ ہوگی پاکستان کی، چوبارہ، اچھا، ام رضوان اتاری ساؤتھ افریقہ، نظام اتاری جامعہ میرپور خاص، اسلامی بہن اٹلی، یاسر اتاری جہلم، محمد ثقلین اتاری راولپنڈی، محمد وقاص اتاری، محمود ہود اتاری عرب شریف، بنت محمد کراچی، وقاص پاک پتن، یہ 26 نام سلیکٹ ہوئے ہیں، اور اب ان 26 میں 5 پرچیاں نکالی جائیں گی، 26 ناموں کی پرچیاں ہمارے پاس آ گئی ہیں، تو انشاءاللہ رضوان بھائی سے پہلی پرچی نکلواتے ہیں اور پھر ہمارے مدنی اسلام پہ نکالیں گے انشاءاللہ۔ پہلا نام جو ہمارے رضوان بھائی نے نکالا ہے محمد ثقلین اتاری راولپنڈی کے محمد ثقلین اتاری جو ہیں انشاءاللہ ان کو ہم بذریعہ ڈاک ہم فیضان صدیق اکبر کتاب خلفائے کتاب دکھائیے انشاءاللہ، فیضان صدیق اکبر اور کتاب خلفائے راشدین انشاءاللہ، اور رسالہ صدیق اکبر عاشق اکبر رسالہ انشاءاللہ، یہ دونوں کتابیں اللہ نے چاہا تو یہ اور عاشق اکبر رسالہ انشاءاللہ، اور کچھ سی ڈیز بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بذریعہ پوسٹ جو ہے اللہ نے چاہا آپ کو بھیجیں گے، یہ سیڈیاں بھی انشاءاللہ آپ کو بھیجی جائیں گی، جو نہیں جن کو نکلا وہ خرید سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے، صدیق اکبر کا حسن اخلاق، صدیق اکبر کی پسند، سبحان اللہ، یہ سی ڈیز بھی آپ انشاءاللہ آپ کو ہم بھیجیں گے، اور باقی ناظرین اس کو ضرور خرید فرمائیں۔ جی خالد بھائی، نیکسٹ نیم بنت اصغر علی فرام پیرس فرانس۔ بنت اصغر علی فرام پیرس فرانس، اب یہ اپنا پوسٹل ایڈریس بھیج دیں، ہو سکتا ہے کہ ہم پیرس ہی کے مکتبے سے ان کو یہ کتابیں بھجوا دیں، یو کے سے بھجوا دیں، پاکستان سے بھجوا دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو یہ کتابیں بھجوا دیں گے۔ جی اسد بھائی آپ اعلان کریں۔ جی ادریس اتاری فرام کراچی۔ جی ادریس اتاری باب المدینہ کراچی سے۔ جی عامر بھائی۔ افتخار اتاری یو کے۔ ذرا زور سے کہیے۔ افتخار اتاری یو کے۔ چلیں، یو کے بھی ہمارے اسلامی بھائی کا نام آ چکا ہے، اور اب 5واں نام میں نے نکالنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں اب یہ یو کے، پیرس، کراچی آ چکا ہے، راولپنڈی بھی آ چکا ہے، اب دیکھنا ہے کہ یہ 5واں نام بنت جاوید اتاریہ ملتان۔ چلیں ملتان بھی آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق، مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، عظمت کو سلام۔ کی اور شیریں گفتگو سے مزین سلسلہ امیر اہل سنت کے مدنی پھول، درست سمت کی نشاندہی پر مبنی سلسلہ مدنی مکالمہ، شرعی معاملات سے آگاہی کے لیے دیکھیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت، جس میں موضوع ہوگا نبی کریم کی خصوصیات، خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلیٰ اوصاف سے لبریز سلسلہ فیضان صدیق اکبر، سنتوں کی کاوشوں پر مبنی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، سنت بھرا بیان، موضوع ہے معاف کرنے کی اہمیت، سنتوں کی تبلیغ میں مصروف دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست، راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا سلسلہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے، ہوش و خیرت کو پالینے والوں کا سلسلہ مدنی انقلاب، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست راست کی عاجزی سے مزین موضوع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری عادتیں، مدنی کاموں کی خبریں، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ،
دیکھیے سلسلہ بلیسنگز آف صدیق اکبر. شرعی معاملات سے آگاہی کے لیے دیکھیے